أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ آج کے ٹاپک کو تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق اچھے طریقے سے سیکھ کر اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے آج کے ٹاپک کی سمجھ آ سکے اور پچھلا لیسن دہرائی کر سکیں۔ تو آج کا لیسن نمبر 26 پارٹ نمبر 13 تختی نمبر 2 مرکبات کو پڑھنا ہم سیکھیں گے۔ یہ بنیادی طور پر ان کو سیکھ کر سمجھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ آگے جا کے اعراب کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا آسان ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ بچوں، اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کو دہرا لیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، یا اگر کوئی ایسا طالب علم ہے جو فرسٹ ٹائم اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی بھی دہرائی بھی ہو جائے اور اس کو اگلے لیسن کی سمجھ بھی آ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کو سب سے پہلے دہراتے ہیں، اس کے بعد ہم نئے لیسن کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ہا با تا یا ہا تا تا۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہمارے پچھلے جو اسباق تھے ان کی دہرائی ہوئی۔ تو چلیں اب ہم آج کے سبق کو اس کی اشکال اور اس کے نقطوں کی وجہ سے جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہم اس کی دہرائی بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، یہ جو پہلا حرف ہے ہمارے پاس، یہ جو نقطے والا حرف ہے، یہ نون ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ جو اصل میں نون تھا، یہ مکمل نون، یہاں تک یہ مکمل یہ نون لکھا ہوا ہے۔ جب ہم اس نون کو ملا کر لکھیں گے تو یہ اس کی اصل شکل نہیں رہے گی، بلکہ بعض جگہ پر اس شکل میں آ جائے گا اور بعض جگہ پر یہ اس شکل میں آئے گا۔ سمجھ لے کہ یہ یہاں سے اس نون کو ختم کر کے یہاں پر اٹھا کے رکھ دیا گیا اور باقی حصہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ اوپر ایک جو نقطہ ہے یہ ہے نون کا، اور نیچے جو نقطہ ہوتا ہے وہ ہے با کا۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ ہم نے پہچان کی تھی، نیچے نقطہ با کا، اوپر یہ نقطہ جو ہے یہ نون کا ہے۔ تو یہ جو پہلا حرف ہے ہمارے پاس یہ ہے نون۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ ہا۔ یہ والا جو حرف ہے یہ ہا ہے، کیونکہ ہا کی مختلف حالتیں ہیں، تو ان کو آپ نے ساتھ ساتھ سمجھتے جانا ہے۔ یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا بھی ہے، اور اگر نقطوں کے ساتھ پڑھیں تو یہ تا بھی ہے، اور یہ بھی ہا کی شکل ہے، اور یہ بھی ہا کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے یا ایک حالت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی ہا کی ایک شکل ہے۔ تو یہ ہا کی پہچان آپ نے امید ہے کہ کر لی ہوگی، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہا کی کس طرح کی شکل آتی ہے مختلف صورتوں میں۔ یہ نیچے نقطہ با کا ہے، یہاں با مکمل ہے، اور یہ ہا کی شکل ہے، اور یہ الف ہے۔ یہ لام اور الف کے درمیان فرق آپ نے واضح رکھنا ہے کہ جو لام ہے یہ شروع میں بھی لفظوں کے درمیان آ جاتا ہے، اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ جو الف ہے یہ ملانے کی صورت میں حروف کے آخر پر آتا ہے۔ یہ نہ تو درمیان میں آتا ہے اور نہ یہ حرف کے شروع میں آتا ہے ملا ہوا۔ ٹھیک ہے، علیحدہ سے آئے گا تو یہ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب ملا کر لکھیں گے تو یہ الف آخر پر ہی آئے گا اور یہ آخر پر ہی رہتا ہے۔ یہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے گے۔ اور یہ بھی با ہے، دوبارہ یہ دیکھیں بار بار ریپیٹ ہوں گے یہ الفاظ، اور یہ ہا ہے اور یہ میم ہے، بھی مختلف شکلیں ہیں، یہ ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، تو ان کو آپ نے سمجھداری کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ دال ہے جو الگ سے ہی لکھا ہوا ہے۔
تو چلے ہم اپنے سبق کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون ہا نون ہا ہا یا ہا با یا ہا با با ہا الف با ہا الف با ہا میم با ہا میم دال۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں تک تھا۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو کومنٹس میں جا کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 27 پارٹ نمبر 14 لائن نمبر 14 اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔